یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ تڑپ رہی ہوں گی. جو کچھ شہداء کے یادگاروں کے ساتھ اور ان کے کارناموں کے ساتھ اس ٹولے نے کیا ہے. اور شہیدوں کے علاوہ بھی دیکھیں آپ اس وقت جو اسپیشلی جو بالکل جو ینگ جنریشن ہے جو آرمی کی ینگ آفیسرز ہیں ان میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اس بات پہ، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ آرمی ضرور اس طرح سے کرتی ہے. اسپیشلی یہ جو جنرلز ہیں جنہیں ہم پینٹاگونی جنرلز کہتے ہیں، یہ جو امریکہ سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں وہاں پہ نئے ایگریمنٹ کر کے آتے ہیں پاکستان کے علاوہ، وہاں سے ان کی علیحدہ سیلری لگتی ہے. سب سے بڑی خرابی کی جڑ یہ لوگ ہیں. اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اب یہ پہلے والی غلطیاں نہ کی جائیں. پاکستان اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی جنرل جو مسٹیک کرتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. کوئی اور ہوتا ہے سویلین ہو یا اگر سیاستدان ہے کوئی بھی ہے اسے معاف نہیں کیا جاتا. اور اگر آرمی کے جنرل نے کوئی بھی کیسی بڑی کوتاہی غلطی کی ہو تو اسے بالکل آسانی سے اگنور کر دیا جاتا. ابھی آپ دیکھیں جس طرح سے یہ آئین توڑنے والا مسئلہ تھا جنرل پرویز مشرف کا، اس طرح سے دیکھیں اس کی جیسے یہ نماز جنازہ پڑھائی گئی. اور سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے یہ جو ایگریمنٹ یا یہ انٹائٹی سائن کر کے آتی ہیں امریکہ کے ساتھ ٹیررزم کے اوپر یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی انفارمیشن آرمی کے اندر. آرمی اپنے ہی بندوں کو اریسٹ کروا رہی ہوتی ہے، امریکہ کے ہاتھوں اٹھوا رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑا پروف اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کرنل انعام جو کراچی کے ریٹائرڈ کرنل وکیل بھی ہیں، آپ ان کی بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کے اوپر پوری اچھی طرح سے بریفنگ دے سکتے ہیں. اس وقت جو فی الحال موجودہ اب صورت حال اب آپ دیکھیں جس طرح سے پی ٹی آئی سے لوگ دڑا دڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اصل میں انہیں بتایا جا رہا ہے اب یہ ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اس کے منطقی انجام تک عبرتناک انجام جو ہم کہتے تھے یہ ضرور پہنچے گا. کیونکہ کچھ بھی ہو جائے آرمی کا ایک ونگ ضرور ایسا ہے جو ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑتا. پریویس جو مثالیں گزری ہیں ان میں ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو سب کچھ واضح طور پہ نظر آ جائے گا. تو اسی طرح سے اب عمران خان کے لیے بھی یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کر لیا گیا، لیکن ابھی تک بھی سب سے بڑی غلطی یہ کی جا رہی ہے جو بہت لیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے ابھی تک یہ جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے، یہ جو لیبز ہیں شوکت خانم کی جو لاکھوں روپے کی اس کی کمائی ہے، یہ جو اس کی ابھی تک اکاؤنٹ نہیں سیز کیے گئے، اس کی جتنی پراپرٹیز ہیں یہ ساری سیز کر کے یہ بلکہ ٹیک اوور کر کے یہ پاکستان کے خزانے میں ڈالنی چاہیے. جب یہ القادر ٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں تو اس کے باوجود بھی ابھی تک اسے اگنور کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی جو اس وقت اشد ضرورت ہے جس چیز کی، جو اس کو لانے والے تھے جو اس کے سہولت کار تھے جنہوں نے یہ تجربہ کیا تھا آرمی کی، دیکھیں یہ ہمیں نظر آتا ہے کئی سالوں سے ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ کوئی بھی مضبوط سیاسی حکومت نہ بن سکے. آرمی سے مراد یہ ساری آرمی نہیں ہے، جو ہم محب وطن آرمی آفیسرز کی بات نہیں کر رہے جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ پینٹاگون سے جا کے دیکھے کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں، جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد پاکستان سے باہر چلے جانا ہوتا ہے. تو یہ چیز اب ختم کرنی ہوگی. اگر یہ چیز ختم نہ کی گئی تو دیکھیں عمران خان ایک بہانہ تھا، یہ نیکسٹ یہ انسیڈنٹ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے. عوام کے ساتھ حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو جنرلز ہیں یہ بڑی بے وفائی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. عوام نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے. یہ جتنے ایکسٹرا ٹیکس بل مہنگائی یہ سب صرف اور صرف آرمی کی محبت میں لوگ برداشت کر رہے ہیں، ورنہ اور انہیں نہ یہ قوم اتنی مجبور ہے کہ انہیں سب کچھ برداشت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف اور صرف آرمی کی وجہ سے چپ کر جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کچھ بھی ہے، اور یہ ساری یہ جو مٹھی بھر آرمی آفیسر ہیں ان کی لگژری لائف کو بھی برداشت کرتے ہیں. دیکھیں تو قوم کی جو میجورٹی لوگ ہیں ان کے بچے دیکھیں ان کو ٹھیک طرح سے نہ کھانا نہ تعلیم نہ علاج معالجے کی سہولتیں نہ خود ان لوگوں کو. تو اس لیے جو ہے نا اب یہ رویہ چینج کرنا ہوگا، اور اب خالی عمران خان کو سزا دے کے
یا اس کو امپریزنمنٹ دے کے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عمران خان کی ساری جائیدادیں ضبط کی جائیں، اسے پاکستان کے خزانے میں ڈالا جائے، اس کا یہ بنی گالا والا جو گھر ہے اور یہ گورنمنٹ کی تحویل میں جائے یا سی ایم ایچ بنا دیا جائے۔ شوکت خانم جو ہے، یہ جتنی لیبز ہیں سارا اس کا بینیفٹ جو ہے حکومت پاکستان کو جانا چاہیے۔ پلس جو اس کو لانے والے تھے، جو بڑے آرام سے چپ کر کے، اسپیشلی جیسے باجوہ صاحب بھی بڑی آسانی سے کہہ کے چلے گئے تھے گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ کیسے گمنامی کی زندگی میں وہ چلے گئے؟ انہیں بھی پکڑیں، بلکہ ان کے جتنے بینیفٹس ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہاں سے، یہ اس غلطی کی وجہ سے جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے اکانومی کا اور ہر چیز کا، اس کا بھی ان سے حساب لیا جائے۔ بلکہ ان کی بھی پراپرٹیز جو ہیں اسی طرح سے ضبط کر کے حکومت پاکستان کے خزانے میں ڈالی جائیں۔ اسی طرح جیسے یہ پچھلے جنرل تھے جنہوں نے نواز شریف دشمنی میں یہ سارا کچھ کیا، یہ جنرل ظہیر الاسلام اور شجاع پاشا وغیرہ، اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی جانتے، اور اسپیشلی ان ججز کو تو بالکل نہ چھوڑا جائے۔ یہ ثاقب نثار جس نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ڈیم کے نام پہ، اور اسی طرح یہ جو فی الحال چیف جسٹس وغیرہ جو کچھ انہوں نے یہ جو پیسہ لے کے عمران خان سے جو اس کے ساتھ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا کے چھوڑ دیا، تو یہ بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک چیز ہر کسی کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا اگر کوئی بلا یا پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان آرمی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کسی سیاستدان کا باپ بھی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ آرمی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آرمی ایک ویل اسٹیبلش، ویل پلانڈ اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اسی ڈسپلن کے ذریعے ہی انہیں جو ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہوگا، چاہے صدارتی نظام لائیں یا اگر یہی نظام بھی رکھنا ہے تو کم از کم یہ پوری اپنی مانیٹرنگ میں لیں۔ اب آرمی سب سے بڑی غلطی ایک ساتھ یہ بھی کرتی ہے، کوئی بھی سیاسی حکومت، ایک تو انہیں لولی لنگڑی حکومت چاہیے ہوتی ہے، بالکل یہ جو دیکھتے ہی ہیں جس طرح کے حکمران آ رہے ہیں، اور جب یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں جیسے میاں نواز شریف جیسے لوگ، تو پھر دیکھیں انہیں کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سراسر غلط پالیسی ہے، ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور فی الحال جو اشد ضروری جو کام ہے سیاست کے حوالے سے، پاکستان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح لیا جائے، سیاست کے شعبے کو بھی ان سیاستدانوں کو اس میں سے گزار کے، اور انہیں اپنی انڈر مانیٹرنگ رکھے آرمی، ان سے باقاعدہ کام لے اور ان کی کوتاہیوں کو بھی اگنور نہ کرے۔ بالکل جس طرح ایک امپلائی ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرتا، اگر یہ ڈیوٹی نہ کرے تو سیم جس طرح سے فوج میں بھی کورٹ مارشل ہوتے ہیں، اسی طرح سے انہیں بھی پنشمنٹ اور انہیں فائن ہونے چاہیے، اور بلکہ انہیں اندر کریں، ان کی جائیدادیں ضبط کریں۔ اور جب تک آرمی یہ پورا نظام اپنے کنٹرول میں نہیں لے گی، پاکستان کبھی بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔